من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. صدق الله العظيم. لائق صد احترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کا خالق و مالک ہے. وہی اس کائنات میں تصرف کرنے والا ہے. دن اور رات کا آنا جانا، موسموں کا تبدیل ہونا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے. ایمان والا ان میں غور کرتا ہے، اس کے ایمان میں، اس کے یقین میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا آسمان و زمین کی تخلیق میں، دن اور رات کے عدلنے بدلنے اور آنے جانے میں، ان میں غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ بندہ اس میں غور کرے. اس وقت موسم سرما چل رہا ہے، ٹھنڈی کا موسم چل رہا ہے، تو ہمیں اس حوالے سے غور کرنا چاہیے کہ اسلامی تعلیمات کیا ہے. اس حوالے سے اسلام ہمیں کیا نظریہ دیتا ہے. اس حوالے سے صحیح بخاری میں ایک روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشتکت النار الی ربها، کہ دوزخ نے اپنے رب سے شکایت کی اور یہ کہا، اکل بعضی بعضا. آگ کی یہ حالت ہوتی ہے کہ اگر کوئی اور چیز جلانے کو اور کھانے کو نہ ملے تو وہ خود کو ہی کھانے لگتی ہے. دوزخ نے شکایت کی کہ اے میرے رب، میرا بعض حصہ خود مجھے ہی کھا رہا ہے. فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ، اللہ تبارک و تعالی نے 2 سانسوں کی اجازت دے دی. نفس فی الصیف و نفس فی الشتاء، ایک سانس گرمی کے موسم میں اور ایک سانس سردی کے موسم میں. فَهُوَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَهُوَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ. گرمی کی شدت جو تم محسوس کرتے ہو اس کا تعلق اسی سے ہے، اور سردی کی شدت جو تم محسوس کرتے ہو اس کا بھی تعلق اسی دوزخ کی آگ سے ہے. ایک اور روایت میں ہے صحیح بخاری کی، ابردوا بالظہر فإن شدت الحر من فیح جہنم. گرمیوں کے موسم میں ظہر کو تاخیر کر کے ٹھنڈا کر کے پڑھا کرو، اس لیے کہ گرمی کی شدت یہ جہنم کے لپک کی وجہ سے، اس کے لپٹ کی وجہ سے، اس کے پھیلاؤ کی وجہ سے. اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو صادق و مصدوق ہیں، آپ کی بات میں، آپ کے کلام میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، لیکن اس پر 2 مشہور سائنسی اشکالات ہوتے ہیں کہ ہم سب یہ جانتے ہیں، ہر کوئی یہ سمجھتا ہے، چھوٹا بڑا یہ عام سی بات ہے، ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ گرمی اور ٹھنڈی کا تعلق سورج کے قرب و بعد سے ہے. سورج زمین کے قریب ہوتا ہے، ہمارے قریب ہوتا ہے تو گرمی ہوتی ہے، تپش ہوتی ہے، حرارت ہوتی ہے، اور غروب ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے تو ٹھنڈک ہوتی ہے. جبکہ حدیث میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ جہنم کے پھیلاؤ کی وجہ سے، اس کی لپٹ کی وجہ سے، فیح اصل میں کہتے ہیں بھاپ کو، آگ کی بھاپ اس کی لپٹ ہے، اس کا پھیلاؤ اس کی وسعت ہے. سائنس یہ کہتی ہے
کہ اس کا تعلق سورج کے قریب اور دور ہونے سے ہے، گرمی اور سردی کا، حدیث میں یہ بات ہے۔ دوسرا اشکال یہ ہے کہ اگر اس کا تعلق دوزخ کی آگ سے ہے تو پھر ایک علاقے میں، ایک ملک میں گرمی ہے، دوسرے ملک میں سردی کیوں ہے؟ سب سے پہلا جواب ہم ایمان والوں کے لیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلا دیا، سورج کی روشنی کا انکار ہو سکتا ہے، دن کی روشنی کا انکار کیا جا سکتا ہے، دن کو رات کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بات نکلے وہ غلط ہو جائے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں۔ دوسری بات، خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور ہے، ہماری عقلیں بھی ناقص ہیں، اس میں بھی ضعف ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، بہت تھوڑا علم دیا گیا ہمیں، تو ضروری نہیں کہ اپنی محدود عقل سے، محدود علم سے ہم ہر چیز کی حقیقت کو ہی جان لیں۔ تو سیدھا سا جواب یہ ہے کہ جو کچھ کہہ دیا گیا حدیث میں، قرآن میں، نصدق ونسلم، ہم تصدیق کرتے ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں۔ لیکن پھر بھی محققین علماء نے اس کے جوابات دیے۔ ایک جواب یہ ہے کہ منطق کا ایک مشہور اصول ہے، قاعدہ ہے، لا تزاحم فی الاسباب، اسباب میں آپس میں ٹکراؤ نہیں ہوتا، تزاحم نہیں ہوتا، یعنی ایک ہی چیز کے کئی ریزنز ہو سکتے ہیں، کئی اسباب ہو سکتے ہیں۔ انسان کے جسم پر زخم ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی کیڑا چڑھ گیا ہے، اس کی وجہ سے زخم ہو گیا، کبھی ایسا ہوتا ہے کسی نے مار دیا کسی دھاردار چیز سے، تو دونوں الگ الگ سبب ہیں، اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، دونوں چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سورج کی وجہ سے بھی گرمی ہو اور سردی کا تعلق ہو، اور دوزخ کی آگ سے بھی اس کا کنیکشن ہو۔ یہ تو ایک جواب ہو گیا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ایک ہے انتہائی سبب، ایک ہے بعد کا سبب، یعنی اصل سبب گرمی اور سردی کا تو دوزخ کی سانس ہے، لیکن سورج میں کہاں سے گرمی آئی؟ اس سورج کی گرمی کا تعلق دوزخ کی آگ سے ہے۔ یہاں پہ دوسرے درجے کے سبب کو ہم جانتے ہیں، سورج کی وجہ سے، اس کی دوری اور قریبی کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیز ہے، حالانکہ اصل سبب کیا ہے؟ دوزخ کی آگ ہے، اس کی لپٹ اور لپت۔ تیسری بات یہ بھی کہی جا سکتی ہے، میں نے پڑھا نہیں کسی کتاب میں، کہ حدیث میں شدت الحر اور شدت البرد کا تذکرہ ہے، یعنی شدت کا تذکرہ ہے، کہ اس میں جو شدت ہوتی ہے، جو سختی ہوتی ہے، یہ دوزخ کی لپٹ کی وجہ سے۔ تو ہو سکتا ہے اس کا تعلق اول وہلہ میں، یعنی پہلے درجے میں سورج کے قریب اور دور ہونے سے ہو، لیکن اس میں جو شدت آتی ہے اس کا اثر جہنم کی سانس کا پڑتا ہے۔ دوسرا اشکال جو ہوتا ہے کہ ایک علاقے میں، ایک ملک میں سردی ہے، دوسرے ملک میں گرمی ہے، تو علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل میں جو دو سانس کی اجازت دی گئی، ایک باہر نکالنے کی، ایک اندر لینے کی، تو جس علاقے سے دوزخ سانس اندر لیتی ہے وہاں سردی آ جاتی ہے، اور جدھر باہر نکالتی ہے وہاں گرمی آ جاتی ہے۔ بہرحال جو کچھ فرما دیا گیا 100% درست ہے، ہماری عقلوں کی خامی ہو سکتی ہے، ہر چیز ہم سمجھ جائیں ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا تعلق ان شدت الحر من فیح جہنم، اور شدت البرد هو اشد ما تجدون من الزمہریر۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ جہنم میں دو طبقات ہیں، ایک وہ جو شدید گرم ہے، ایک وہ جو شدید ٹھنڈا ہے۔ یہ ٹھنڈک کا ابتدائی مرحلہ ہے، اس میں ہماری یہ حالت ہوتی ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، نزلے زکام ہو گئے، دیگر بیماریوں کا شکار ہو گئے، باہر نکلا نہیں جاتا ہے، کام کیا نہیں جاتا ہے۔ جو اس عذاب میں مبتلا ہوں گے ان کی کیا حالت ہوگی؟ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے،
اللہ کائنات کے امور میں تصرف کرتا ہے، ہمیں یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم برا بھلا کہیں۔ عام طور پہ مزاج یہ ہوتا ہے، لوگ سردی آئی تو شکوے شکایت پر آ گئے، جزا فضا پر آ گئے کہ اب تو ہلاکت ہو گئی، رہا نہیں جاتا ہے، اتنی تکلیف ہے، اتنی پریشانی ہے، کیسے جھیلا جائے، کیسے پانی استعمال کیا جائے، اور طرح طرح کے جملے۔ کسی عربی شاعر نے کہا ہے، یتمنى المرء فی الصیف الشتاء، آدمی کی تمنا اور خواہش ہوتی ہے گرمی میں کہ ٹھنڈی ہی اچھی ہے، اس میں آرام سے بیٹھے رہو، کمبل میں، بلینکٹ میں، کوئی پسینہ نہیں، کوئی مچھر نہیں، تو وہ کہتا ہے کہ ٹھنڈی زیادہ بہتر ہے۔ فَإِذَا جَاءَ الشِّتَاءُ أَنْكَرَ، سردی آ جاتی ہے تو اس کا انکار کر بیٹھتا ہے کہ اس میں تو بڑی دقتیں ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں، بڑی مصیبتیں ہیں، گرم پانی کا انتظام کرنا، کمبل کا انتظام کرنا، بہت سے کپڑے اوپر سے پہن کر کے چلنا، تو یہ بڑے تکلفات ہیں، بڑی پریشانیاں۔ فَهُوَ لَا يَرْضَى بِحَالٍ وَاحِدٍ، کسی ایک حال پر یہ راضی نہیں ہوتا۔ قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَ، انسان مارا جائے کتنا ناشکرا ہے کہ ہر حال پہ ناشکری کرتا ہے، سردی ہو، گرمی ہو، موسم بہار ہو اور خزاں کا موسم ہو، ہر حال میں یہ ہر طرح سے جزا فضا پہ ہی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، یؤذینی ابن آدم، ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، یسبنی الدہر، وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، گالیاں دیتا ہے، وَأَنَا الدَّهْرُ، زمانہ تو میں ہوں، اقلب اللیل والنہار، دن رات کی گردش یہ میرے اختیار میں ہے، میں بدلتا ہوں، تو ہمیں اس کو برا نہیں کہنا ہے۔ تکلیف پہنچے صبر کرنا ہے، ہمارے پاس آسائش ہے، راحتیں ہیں، ساز و سامان ہے، کپڑے ہیں، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ دوسری چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے انتظام فرما دیا، ہمارے پاس وسعت ہے، ہمارے پاس ساز و سامان ہے، سردی سے بچنے کے لیے گرم پانی کا بھی انتظام کر لیتے ہیں، ہیٹر بھی ہمارے پاس موجود ہے، گرم کپڑے بھی استعمال کر لیتے ہیں، بچھونے بھی استعمال کر لیتے ہیں۔ اس موقع پر ہم ان غرباء کا بھی خیال کریں، ان مسکینوں محتاجوں کا، چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو۔ مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک بندے نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا، اس پہ ترس کھا کر کے اپنے خفین کو، موزے کو نکالا، اس میں سے پانی نکالا، پھر اسے پانی پلایا، فشکر اللہ لہ فادخلہ الجنہ، اللہ نے اس کا شکریہ ادا کیا بندے کا کہ میری مخلوق پر تو نے ترس کھا کر کے یہ کام کیا، اللہ نے اسے اس معمولی عمل جسے ہم سمجھتے ہیں اس کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیا۔ تو ہم بھی باہر نکلیں، اندازہ کریں کہ ہمارے پاس تو ساری سہولتیں موجود ہیں، سارے ساز و سامان موجود ہیں، باہر سڑکوں پر، روڈ پر اور برج کے نیچے اور آس پاس کے گھروں میں، جو کمزور ہیں، جو محتاج ہیں، نادار ہیں، ان کی زندگیاں دیکھیں۔ کوئی اخبار بچھا کر کے لیٹتا ہے، کوئی ٹاٹ بچھا کر کے لیٹتا ہے، کسی کے پاس کمبل نہیں ہے، کسی کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے۔ تو ہمارے لیے معمولی چیز اگر ہم صدقہ کر دیں گے، ان کے لیے کسی کمبل کا انتظام کر دیں گے، گرم کپڑے کا انتظام کر دیں گے، گرم پانی کا انتظام کر دیں گے، تو ہمارے لیے تو معمولی چیز ہوگی، لیکن اس کی وجہ سے ان کی جان بچ سکتی ہے، بہت بڑی تکلیف سے، بہت بڑی پریشانی سے وہ بچ سکتے ہیں، اور ہمارے لیے بہت بڑا ثواب ہو جائے گا۔ اس کا تعلق دوزخ سے ہے، اور حدیث میں اتقوا النار ولو بشق تمرہ، دوزخ سے بچو، اگرچہ ایک کھجور کے ٹکڑے کے ذریعے سے اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ، معمولی صدقہ کر کے بھی اپنے آپ کو بچا سکتے ہو۔ تو اس موقع پر ہم خرچ کریں۔ مدارس میں دیکھیں، بعض جگہ تنگی ہوتی ہے، بچوں کے پاس اچھا نظام نہیں ہوتا ہے، اوڑھنے کے لیے کوئی اچھا کمبل نہیں ہوتا ہے، معمولی ہوتا ہے یا ہوتا ہی نہیں، اس میں بڑی تکلیفیں ہوتی ہے، تو ہم جا کر کے جائزہ لیں، یتیم خانے وہاں جا کر کے جائزہ لیں۔ تو سڑکوں پر لوگ بے بس مجبور پڑے رہتے ہیں، ان کی زندگیاں دیکھیں۔
تو ان کو جا کر کے مدد کریں. ہمارا بہت زیادہ پیسہ ہو سکتا ہے نہ خرچ ہو، لیکن ہمارے لیے بہت بڑے ثواب کا یہ باعث بن جائے گا. یہ سردی کے موسم میں کرنے کا کام ہے، اپنے بھائیوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، محتاجوں کے لیے. اور شریعت ہمیں احتیاط اور پرہیز کی بھی تعلیم دیتی ہے. یہ بہادری نہیں ہے کہ ہم اپنی جوانی دکھائیں، اپنی طاقت اور بہادری دکھلائیں کہ مجھے کچھ اوڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی الگ سے کپڑا پہننے کی ضرورت نہیں ہے، سویٹر استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کوئی کمال نہیں. کمال اطاعت میں ہے، اپنے جسم کی حفاظت میں ہے. ان لجسدک علیک حقا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، اس کی حفاظت کرو، بے احتیاطی نہ کرو. ہاں بیماری ہو جائے پھر بھی احتیاط کے باوجود، سارے جتن اور انتظامات کے باوجود تو صبر کرنا ہے، دعائیں کرنا ہے عافیت کی. لیکن اس میں کوئی بہادری نہیں ہے کہ مجھے تو نہیں ٹھنڈی لگتی. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، کمزوری تھی، تو کھجور ان کے لیے نقصان دہ تھا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرما رہے تھے، وہ بھی کھانے لگے. آپ نے کہا مہ فإنک ناقح، نہیں یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں، رہنے دو، اس لیے کہ تمہارے اندر نقاہت ہے، کمزوری ہے، یہ تمہارے لیے مفید نہیں ہے. پھر کہیں سے چقندر آیا تو آپ نے کہا اسے کھاؤ، یہ تمہارے لیے مفید ہے. تو یہ ہے اب سردی میں کیا چیزیں کھانی چاہیے، کیا نہیں کھانا چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں آئس کریم کا مزہ تو سردی میں ہے، ٹھنڈا پینے کا مزہ تو سردی میں ہے، تو پھر مزہ لوٹو، کہ الٹا بھی ہو جائے گا. بہرحال یہ کمال کی بات نہیں ہے. ہمارے جسم کا ہم پر حق ہے، احتیاط کریں، اس کی حفاظت کریں، جو ضروری چیزیں ہیں اسے استعمال کریں. بلکہ علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ علاج کرنا سنت ہے، پرہیز کرنا واجب ہے. علاج نہیں کریں گے تو کوئی بہت بڑی بات نہیں، حالانکہ وہ بھی کرانا چاہیے سنت. توکل کا مطلب یہی ہوتا ہے علاج بھی کرائیں، سارے انتظامات بھی کریں، اسباب بھی اختیار کریں، لیکن پرہیز کرنا واجب ہے. اس کے علاوہ کیا کرنا ہے سردی میں؟ ترمذی کی روایت ہے، امام ترمذی نے ایک چیپٹر باندھا ہے، ایک باب باندھا ہے، باب ما جاء فی صیام الشتاء، اس طرح کا کچھ، سردی کے روزے کے بارے میں ایک چیپٹر ہے. تو اس میں حدیث لائے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الصوم فی الشتاء غنیمۃ باردہ، ٹھنڈی میں روزہ رکھنا یہ مفت کا مال مل رہا ہے، مفت کی نیکی مل رہی ہے، غنیمت ہے، اسپلینڈڈ چانس ہے، سنہرا موقع ہے. اسے ہمیں حاصل کرنا چاہیے، اس میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے. موسم بھی ٹھنڈا ہے، دن بھی مختصر ہے، مشقت نہیں، کوئی تکلیف نہیں، سحری ہضم نہیں ہوگی، عصر اور مغرب کا ٹائم ہو جائے گا. تو اس میں روزہ رکھنا فائدہ ہی فائدہ ہے، نور علی نور. روزے کا ثواب اور روزے کے فضائل ہم سب جانتے ہیں، رمضان میں بہت سے فضائل آپ کے سامنے آتے ہیں. اس کے فضائل اپنی جگہ، پھر ہمارے لیے سہولت ہے تو ہمارے روزے کبھی مجبوری کی وجہ سے چھوٹ جاتے ہیں، یا ہمارے نہیں تو خواتین کے عام طور پہ مخصوص ایام میں چھوٹ ہی جاتے ہیں. تو انہیں جا کر کے بتلائیں کہ اسے غنیمت سمجھیں، اور ہم خود نفلی روزوں کے جو فضائل ہیں اس کے اعتبار سے اسے غنیمت سمجھیں. کم سے کم تو ہفتے میں ایک دن روزہ رکھنے کی میں بھی انشاءاللہ نیت کرتا ہوں، آپ سب نیت کر لیں. جہنم سے دوری کا ذریعہ ہے، رب کی رضا کا ذریعہ ہے، اور بہت سے اعلیٰ درجات حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی تھی کہ ایام بیس کے روزے رکھا کرتے تھے، 13، 14، 15 ہر مہینے کی. تو یہ کوشش کر لیں کہ 3 دن رکھا کریں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے الشتاء غنیمت العابدین، عبادت گزاروں کے لیے غنیمت ہے، سنہرا موقع ہے. ایک مال غنیمت وہ ہوتا ہے بڑی محنت، مشقت، لڑائی، تکلیفوں کے باوجود، یعنی جانے دینے کے باوجود کبھی ملتی ہے کبھی نہیں ملتی ہے، اور یہاں مفت ہی مفت ہے.
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، ان کے بے شمار اقوال ہیں۔ اسے ربیع المؤمن کہا گیا، الشتاء ربیع المؤمن، ایمان والے کے لیے تو موسم بہار ہے۔ قصر نہارہ فصاما، اس کا دن مختصر ہوتا ہے تو اس میں روزہ رکھ لیتا ہے۔ وطال لیلہ فقام، رات لمبی ہوتی ہے تو رات میں قیام کر لیتا ہے، کھڑا ہو کر کے نمازیں پڑھ لیتا ہے، تہجد پڑھ لیتا ہے، نوافل پڑھ لیتا ہے، تلاوت کر لیتا ہے، لمبا ٹائم مل جاتا ہے۔ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لیں، آپ کے شب و روز دیکھیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے کیا کیا پڑھا کرتے تھے، کیا کیا اعمال تھے، سو کر جب اٹھتے تھے اس وقت کیا پڑھتے تھے، بیچ میں جب آپ بیدار ہوتے تھے تو کیا پڑھتے تھے، کتنا آپ پڑھتے تھے، کتنی دعائیں، کتنے اذکار، کتنی سورتیں، اور اپنی زندگی دیکھیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا پڑھتے تھے۔ سورہ بنی اسرائیل، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، لمبی صورت یہ پڑھا کرتے تھے۔ کان یقرأ سورۃ الزمر، سورہ زمر پڑھا کرتے تھے۔ کان یقرأ سورۃ الملک، سورہ ملک پڑھا کرتے تھے۔ الف لام میم سجدہ پڑھا کرتے تھے۔ قل یا ایھا الکافرون پڑھا کرتے قبل نومی، سونے سے پہلے۔ سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے، معوذتین پڑھا کرتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے یہ دعا کرتے تھے، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، او قال یوم تجمع عبادک، اذا آوى الى فراشہ او الى مضجعہ، جب آپ اپنے بستر پر آتے تھے، لیٹنے کے لیے آتے تھے، آپ یہ بھی دعا پڑھتے تھے، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک والجأت ظہری الیک رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا اگر کوئی اسے پڑھ لے گا، رات میں انتقال ہو گیا، مت علی الفطرہ، فطرت اسلام پر اس کا انتقال ہوگا۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی پڑھتے تھے، اللہم رب السماوات والارض ورب كل شيء اللہم انی اعوذ بک من شر کل ذی شر، ہر طرح کی شر والی چیز سے اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ خالق الحب والنوى اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس دونک شیء وانت الباطن فلیس فوقک شیء۔ ہمیں بس وہی ایک مختصر سی دعا، وہ بھی کوئی پڑھتا ہے کوئی نہیں پڑھتا، اللہم بسمک اموت واحیا۔ یہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کچھ پڑھ رہے ہیں، صحابہ معلوم کرنے کے لیے رات میں کیا کرتے ہیں، جا کر سویا کرتے تھے۔ سیدنا ابن عباس فرماتے بت عند خالتی میمونۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی خالہ میمونہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں ان کے پاس جا کر کے رات گزاری۔ کیوں؟ پتہ یہ چلے معمولات کیا ہیں، کیا کیا پڑھتے ہیں، کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں، کتنے معمولات ہیں۔ فرماتے میں سو گیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، فَإِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ، آدھی رات ہو گئی یا اس سے تھوڑا سا پہلے، أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ، یا اس سے تھوڑا سا بعد میں آپ بیدار ہوئے۔ فَمَسَحَ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ، چہرے سے نیند کو پوچھا، چہرہ صاف کیا۔ پھر آپ نے کبھی آپ باہر نکل کے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے یہ آیتیں پڑھا کرتے تھے۔ سورہ آل عمران کی آخر کی آیت ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آخر تک۔ اور سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخر کی آیتیں پڑھا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تقریباً 10 آیتیں ہیں اس کی تلاوت کی۔ پھر آپ نے ایک مشکیزہ تھا وہاں جا کر کے وضو کیا، پھر آپ کھڑے ہو گئے، یہ بھی پیچھے سے کھڑے ہو گئے، یہ بائیں جانب کھڑے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کان پکڑا اور گھما کر کے ادھر کیا۔ طریقہ یہ ہے کہ جب ایک امام ایک مقتدی ہو تو مقتدی امام کے دائیں جانب کھڑا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر کیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ ثم صلی رکعتین فصلی رکعتین فصلی رکعتین فصلی رکعتین، تقریباً 12 رکعتوں کا تذکرہ۔
सईदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खड़े होते तहज्जुद के लिए, युसल्ली अर्बअन फला तसअल अन हुस्निहिन्ना व तूलिहिन्ना, क्या शानदार नमाज होती थी, कैसी लंबी रकात होती थी, कैसा लंबा क़याम होता था, कितनी लंबी लंबी सूरतें, रुकू सजदे। क्या पूछना है उनके हुस्न के बारे में, उनकी लंबाई के बारे में ना पूछो। तुम सल्ला अर्बअन फला तसअल अन हुस्निहिन्ना व तूलिहिन्ना, तुम सल्ला सलास रकात, फिर 3 रकात वितर पढ़ा करते थे। ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रात के मामूलात हैं। हम देख लें क्या पढ़ते हैं, कितनी सूरतें पढ़ते हैं, कितनी दुआएं पढ़ते हैं, कितनी रकातें पढ़ते हैं। हमारे नौजवान भी गौर कर लें, बड़ी उम्र के लोग भी गौर कर लें। अश्शिताउ रबीउल मुमिन, ये सर्दी का मौसम, इसकी रातें तवील होती हैं। हमारे लिए मौसम बहार है, स्प्लेंडेड चांस है। हम देख लें क्या करते हैं, वक्त ज़ाय करते हैं। होटलिंग करने के लिए टाइम है, मार्केटिंग करने के लिए टाइम है, लहव लइब के लिए हमारे पास टाइम है। हम सोते हैं, मोबाइल निकाल लेते हैं, गेम खेलते हैं और चैटिंग करते हैं। फेसबुक है, व्हाट्सएप है, कोई पेज बचने ना पाए, सब कुछ देख लेते हैं। नहीं पढ़ते हैं तो कुरान नहीं पढ़ते हैं, सूरह मुल्क नहीं पढ़ते हैं, अलिफ लाम मीम सजदा, जिसे प्यारे आका ने कहा मेरी दिली ख्वाहिश ये है कि हर मोमिन के दिल में ये सूरत हो, ये सारी चीज़ें हम नहीं पढ़ते। तो सबसे गुजारिश ये है, ये जिसे मौसम बहार कहा गया है, इस मौसम को मोमिन के लिए ये गनीमत है। इसका दिन भी मुख्तसर होता है, इसमें रोज़े भी रखें और ये आज़्म कर लें, इरादा कर लें कि इंशाअल्लाह इसकी रातों की भी कदर करेंगे। बहुत लंबी रात होती है, आदमी सो कर के थक जाए तो लहव लइब में, मोबाइल चलाने में, फजूल चीज़ों में वक्त ज़ाय करने के बजाय टाइम से सो जाए, फिर उठ करके गनीमत समझें, रब से मुनाजात करें। मुनाजात का वक्त है, बल्कि सर्दी के अय्याम में तो बाद रिवायतों में पता नहीं किस दर्जे की मैं तहकीक नहीं कर सका, उसमें मखसूस दुआ का भी तज़किरा है कि ये दुआएं मांगना चाहिए। वैसे भी फजीलत है आखिरी पहर की। अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाता है, इमरोज शाह शाहां मेहमा शुदस्त मारा, जिब्रील बा मलाइक दरबा शुदस्त मारा। रब आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाता है, कमा हुआ लायकुम बिशानी। हमें चाहिए कि खुश करने की फ़िक्र करें, उसमें रब के सामने खड़े हों, मुनाजात करें, तिलावत करें, नमाज़ें पढ़ें, वरना वक्त यूँ ही निकल जाएगा। तो ये सर्दी का महीना है, इसमें सर्दी सख्त हो, परेशानी हो, कोई शिकवा शिकायत नहीं, जज़ा फ़ज़ा नहीं, कोई ऐसे बोल नहीं जिससे रब नाराज़ हो जाए। इसी तरह एहतियात भी करना शरीयत का तकाजा है। हमारे लिए अगर इंतज़ामात है सर्दी के लिए, गरीबों के लिए भी हमें देखना है, उनके लिए भी इंतज़ामात करना है। फिर वो और जो सारी चीज़ें बताई गई, अल्लाह तबारक व तआला हमें अक़्ल सलीम अता फ़रमाए, शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।